جتنے بھی اس حدیث کو بیان کرنے والے رہے وہ کس درجے کے تھے، کہاں پیدا ہوئے، کیسے زندگی گزاری، ان کا اخلاقی معیار کیا تھا، ان کا علمی معیار کیا تھا، انہوں نے کس طرح سے حدیث کو بیان فرمایا، یہ پوری تفصیل ہر محدث کے بارے ہر راوی کے بارے نہ صرف یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو محفوظ فرمایا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرنے والے ہزاروں راوی ہزاروں محدثین کی زندگیوں کو بھی محفوظ کر دیا اسماء رجال کا فن جاری کر کے۔ یہ صرف امت مسلمہ ہے جنہوں نے اپنے نبی کی زندگی کی حفاظت کے لیے، اپنے نبی کی سنتوں کی حفاظت کے لیے اور اپنے نبی کی حدیثوں کی حفاظت کے لیے ایک مستقل فن جاری کیا جس کو اسماء رجال کہا جاتا ہے، اور اسماء رجال کے ذریعے جانا اور پرکھا جاتا ہے کہ یہ راوی کس درجے کے ہیں، ان کی زندگی کیسی ہے، ان کا حافظہ کیسا ہے، ان کا علمی معیار کیا ہے، ان کا کردار کیسا ہے، یہ اسماء رجال کے ذریعے پرکھا جاتا ہے، جانا جاتا ہے۔ یہ محدثین کرام نے چھان پھٹک کر حدیثوں کو چھانٹ کر جانچ کر، کیونکہ اس زمانے میں ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے تھے جو غلط حدیثیں بیان کرتے تھے، تو ہمارے محدثین نے بڑی محنت کی، اپنی عمریں لگا دی، حدیثوں کو جانچ کر چھان پھٹک کر صحیح حدیثوں کو الگ جمع کر دیا، ضعیف حدیثوں کو الگ جمع کر دیا، موضوع حدیثوں کو الگ جمع کر دیا، جو حدیثیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی تھی غلط حدیثیں ان کو الگ کر دیا، موضوعات کے نام سے مستقل الگ کتابیں ہیں، اس میں بتایا گیا یہ غلط حدیثیں لوگوں نے بنائی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی اور غلط نسبت کی ہے، اس کا حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جو شخص میرے اوپر جھوٹ باندھے جان بوجھ کر، یہ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے کہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، پھر بھی میری طرف جھوٹی نسبت کرے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طرح جو حدیثیں صحیح ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، یا ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یا کوئی کام آپ نے کیا ہے، اس کو نقل کیا گیا ہے، وہ صحیح احادیث کو یاد کرنے والے، دوسروں تک پہنچانے والے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی اور یہ فرمایا نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها وأداها إلى من هو أوعى منه یا إلى من هو أفقه منه فرب مبلغ أوعى من سامع، اور کسی روایت میں ہے رب مبلغ أفقه من سامع، ترمذی کی روایت میں افقہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ وہ بندہ تر و تازہ رہے، ہنستا کھیلتا رہے، خوش خرم رہے، ہرا بھرا رہے۔ کون سا بندہ؟ سمع مقالتی، اس نے میری حدیث کو سنا، ووعاها، اور اس کو محفوظ کر لیا، فرب مبلغ اوعى سامع، ایسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو بعد میں وہ حدیث پہنچائیے اس حدیث کو زیادہ حفظ کرنے والا، زیادہ محفوظ کرنے والا ہوتا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا ترمذی شریف کی روایت میں فرب مبلغ افقه من سامع، کہ جس کو بعد میں بات پہنچائی گئی ہے وہ زیادہ فقیہ ہوتا ہے، زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، علم کا فقہ اس کے پاس ہوتا ہے، سمجھ ہوتی ہے، دین کی گہرائی کا علم ہوتا ہے، تو وہ اس سے بہت سارے مسائل نکال لیتا ہے۔ چنانچہ فقہاء کرام نے احادیث سے بہت سے مسائل نکالے۔ حضرت امام اعمش نے فرمایا کہ ہم لوگ تو نحن الصیادلہ وانتم، ہم تو حدیث کو تم تک پہنچانے والے ہیں، محدثین فقہاء جو ہے وہ اطباء ہے جو کہ اس حدیث سے کئی کئی مسائل کو نکال لے۔ چنانچہ ایک حدیث سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے سے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل عمیر، وہ بچہ چڑیا سے کھیلتا تھا، وہ چڑیا غائب ہو گئی، آپ نے اس سے یہ بات فرمائی کہ تمہاری چڑیا کہاں گئی؟ یہ یا ابا عمیر ما فعل عمیر سے فقہاء نے بہت سے مسائل بتائے، 400 کے قریب
تو فقہائے کرام انہی احادیث سے مسائل نکالتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حدیث کا فن جو ہے یہ اتنا عظیم الشان فن ہے کہ ایک طرف یہ قرآن پاک کی شرح ہے اور ایک طرف یہ حدیث پاک یہ فقہ کا متن ہے۔ تو اس میں مشغول ہونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی تعلق کی بات ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کو آپ نے خوشخبری سنائی کہ تمہاری زندگی ہری بھری رہے گی، تر و تازہ رہے گی، خوش خرم رہو گے، سرسبز و شاداب رہو گے کیونکہ تم نے حدیث کی حفاظت کی اور حدیث کو دوسروں تک پہنچایا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 حدیثیں میری یاد کر لے، محفوظ کر لے اور دوسروں تک پہنچا دے تو قیامت کے دن میں اس کا سفارش کرنے والا بنوں گا اور علماء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے بخاری شریف جیسی کتاب آپ کو ہم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 16 سال میں بخاری شریف کو لکھتے رہے، آپ محنت کرتے رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ بہت زبردست تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب فارغ ہو کر کے اپنے وطن گئے تو وہاں کے بڑے بڑے علماء آئے ان کا امتحان لینے کے لیے، اور ان علماء نے یہ کیا کہ 10 حدیثوں کی سند آگے پیچھے کر دی، خط بند کر دی، اور حدیث کے الفاظ بھی آگے پیچھے کر دیے، اور پھر ان کے سامنے پیش کیا کہ صاحب اس حدیث کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا لا ادری۔ دوسری حدیث کی سند خط بند کر دی، الفاظ آگے پیچھے کر دیے حدیث کے، کہا اس حدیث کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا لا ادری۔ اسی طرح سے ایک ایک کر کے 10 حدیثیں ایک عالم نے پیش کی، پھر دوسرے عالم نے 10 حدیثیں پیش کی خط بند کر کے، پھر تیسرے عالم نے 10 حدیثیں پیش کی خط بند کر کے، پھر اسی طرح سے 10 عالموں نے، ہر عالم نے 10 حدیثیں امام بخاری کے سامنے غلط سند پیش کی۔ ہر ایک کے بارے میں انہوں نے کہا لا بھائی بولے جانتے ہیں کیا ہے؟ تو وہ لوگ ہنسنے لگے کہ جانتے ہیں، پڑھ کر کے آگے فارغ ہو کر آگے۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے عالم کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا آپ نے یہ حدیث کی سند اس طرح سنائی، وہ غلط حدیث کی سند جو وہ بنا کر لائے تھے وہ غلط بھی آپ کو یاد ہو گئی، ایک بار سنتے ہوئے کہا کہ آپ نے اس حدیث کی یہ غلط سند سنائی، اس کی صحیح سند یہ ہے، آپ نے اس حدیث کے یہ غلط الفاظ سنائے، اس حدیث کے صحیح الفاظ یہ ہیں۔ پہلے عالم نے جو 10 حدیثیں غلط سند سنائی تھی اس کو غلط سند والی بھی کو یاد ہو گئی، وہ بھی سنایا کہ آپ نے اس طرح پڑھا، حالانکہ صحیح ہے، پھر اس کو صحیح کر کے بھی سنایا۔ دوسرے عالم نے جو غلط سند 10 حدیثیں سنائی تھی وہ بھی ان کو ایک بار میں یاد ہو گئی، وہ بھی ان کو سنائی۔ ان نے پہلی حدیث یہ غلط سنائی، اس کی صحیح ہے، دوسری حدیث یہ غلط سنائی، غلط سند ان نے یہ سنائی، غلط حدیث یہ سنائی، صحیح یہ ہے۔ اس طرح سے 10 علماء کے بارے میں انہوں نے جو انہوں نے غلط حدیثیں سنائی تھی وہ بھی بتایا، پھر اپنی طرف سے صحیح حدیثیں بھی بتائی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ حدیث محفوظ ہے، قرآن پاک محفوظ ہے، اور کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رہے گا، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے ایسے محدثین پیدا کی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط سب سے زیادہ سخت، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط امام بخاری سے تھوڑی نرم ہے۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہوتی ہے کہ حافظہ قوی ہو،